نہیں، اس سے پہلے کہ سونامی آئے یا دھرنے آئے، آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں. ہم برابر اس لٹریچر فیسٹیول میں مختلف سیشنز میں انتظار حسین کو کسی نہ کسی حوالے سے یاد کر رہے ہیں. ہم کو برابر ایسا لگ رہا ہے کہ گفتگو میں کسی نہ کسی موقع پر ان کا حوالہ سامنے آتا ہے، اور ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے مخصوص انداز میں دھیمے دھیمے مسکراتے ہوئے اور چھڑی ٹیکتے ہوئے آ جائیں گے اور پوچھیں گے بھائی مجھے کس سیشن میں جانا ہے. تو انتظار صاحب، آپ کو ہر سیشن میں ہونا تھا اور آپ ہر سیشن میں موجود ہیں. آج کا سیشن جو ہم اب شروع کرنے والے ہیں، یہ انتظار صاحب کے لیے تعزیتی پروگرام نہیں ہے. انتظار صاحب جتنے بڑے ادیب اور رائٹر تھے اور ہیں، ان کے لیے تعزیت یا اوبیچوری کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے کام کو سراہنے، جانچنے، پرکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک طرح سے سیلیبریشن ہے انتظار حسین کا، جس میں آپ اور ہم سب شریک ہیں. انتظار حسین صاحب نے کراچی میں جو خطبہ دیا تھا لٹریچر فیسٹیول میں، انہوں نے کہا تھا کہانیاں آوارہ گرد ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک تہذیب سے نکلتی ہیں اور دوسری تہذیب میں جا کر بس جاتی ہیں، اور اپنی معنویت سے تہذیب کو ایک نئے امکان سے آشنا کرتی ہیں. کہانی کی یہ تہذیبی معنویت کا سبق آج بھی اتنا برمحل اور اتنا مناسب ہے. اس کے حوالے سے ہم انتظار صاحب کو یاد کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم تھوڑی بہت بات کریں گے، اور آڈینس سے بھی میں چاہوں گا کہ کچھ نہ کچھ مختصر کمنٹس ہوں. آج کی گفتگو کو ہم جب شروع کرنے کے لیے فہمیدہ ریاض نے، جو انتظار صاحب کو جانتی بھی تھیں، پڑھتی بھی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی ایک مختصر تاثراتی تحریر سے شروع کریں گی. فہمیدہ، انتظار صاحب پر بات کا آغاز کیجیے. جو کچھ میں نے لکھا اس کا عنوان آخری آدمی میں نے رکھا تھا، جو ان کی کہانی کا ایک عنوان. یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ ٹھیک. جس شخصیت کے لیے آپ بہت محبت محسوس کرتے ہوں، جس کے گزر جانے کے بعد اس کے ذکر بلکہ نام تک سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں، اس کے بارے میں معروضیت سے بات کرنا کافی مشکل ہے. لیکن انسان کے ذہن کا ایک پہلو تو ناقدانہ اور معروضی ہمیشہ رہتا ہے. اس بھروسے پر کچھ لکھ رہی ہوں، لیکن پہلے کچھ بات محبت کی جائے. یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ انتظار صاحب میں اور مجھ جیسے رائٹرز میں فرق بودین تھا. جب میں نے اردو ادب پڑھنا شروع کیا تو اپنے آپ کو ترقی پسند کیمپ میں اور ان کو ایک مخالف کیمپ میں پایا. ایک بار جب وہ کراچی آئے تھے تو خاص طور پر مجھ سے ملے بھی تھے. میرے بارے میں انہوں نے کچھ پڑھ سن رکھا تھا، یہ 1973 کی بات، 73-74، اور دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ یہ کیسی ہے. لیکن ذہنی فرق تو اتنا ہی رہا، بلکہ شاید کچھ بڑھ بھی گیا. انہی دنوں میں نے انتظار صاحب کی ایک کہانی آخری خندق پڑھی تھی، جو پاک ہند کے 65 کی جنگ پر لکھی گئی تھی، بلکہ وہ مجھے معاہدہ تاشقند پر لکھی معلوم ہوئی. کہانی یہ ہے کہ دوران جنگ لاہور شہر کے ایک متوسط محلے کے باسی دل و جان سے خود بھی جنگ میں شریک ہیں، اور ادھر ادھر مکانوں کے سامنے خندقیں کھدوا رکھی ہیں کہ دوران جنگ بمباری سے بچاؤ ہو سکے. وہ آپس میں اس طرح باتیں کرتے ہیں، امید ہے ہمارے شیر اب تک امرتسر پہنچ گئے ہوں گے. لیکن جنگ تو ختم ہو گئی اور خندقیں بھی رفتہ رفتہ پاٹ دی گئیں. کچھ لوگ امید کر رہے ہیں کہ اب جنگ کا ایک دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا. یہ بھی ان کی کہانی کا عنوان ہے، انتظار صاحب کی دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا. شاید اسی امید میں محلے کی ایک آخری خندق موجود ہے جسے نہیں پاٹا گیا. لیکن پھر ایک دن کچھ ایسی خبریں آتی ہیں کہ محلے میں رہنے والے مرزا جی اس خندق کو بند کروا دیتے ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں سے ایک مرا ہوا چوہا نکلا ہے. یہی کہانی کا آخری جملہ ہے. یہ کہانی اور اس کی علامات صاف بتاتی نظر آ رہی تھیں کہ جنگ کا ختم ہونا ہماری شجاعت کی بڑی توہین تھی. غالباً اس زمانے میں یہ جذبات پنجاب میں عام تھے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ بھٹو صاحب نے ایوب خان کے خلاف ساری مہم معاہدہ تاشقند کی بے غیرتی پر ہی چلائی تھی. بہرحال یہ پڑھ کر مجھ جیسے قارئین کا تو مزید دل جل بھن گیا تھا. تو پھر کیا فرق آیا؟ بس اتنا کہ انتظار صاحب کا فکری اور ذہنی سفر
اس خندق میں اٹک کر نہیں رہ گیا، وہ آگے بڑھتا رہا اور اس کے عکس میں ان کی بات کی لکھی ہوئی کہانیوں میں نظر آتے ہیں. اسی طرح ترقی پسند سوچ رکھنے والے اس طرح مجھ جیسے قارئین بھی ان کی پرانی کہانیوں میں دوبارہ جھانک سکے اور محسوس کر سکے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیشتر کتنی ناانصافی کی تھی اور ان کے ادبی معیار کو نظر انداز کر کے کتنی غلطی کی تھی. انتظار صاحب کے اندر کا انسان ساری انسانی قدروں سمیت ہمیشہ زندہ تھا اور زندہ رہا. ان کی بالکل ابتدائی کہانی فجا کی آپ بیٹی کو ہی لیجئے جو 1948 میں لکھی گئی تھی، 1948، اور وہ لاہور میں لکھی گئی تھی کیونکہ وہ 47 میں آ گئے تھے، مگر یہ سب کچھ ان کے ذہن میں بہت تازہ تھا. یو پی کے ایک چھوٹے سے شہر میں ہندو مسلم فساد کا ذکر وہ شہر کے ایک مسلمان داداگیر کی زبانی دیکھیے کس طرح کرتے ہیں. فجا اپنی بیوی کو جتیا رہا تھا کہ گلی میں ہلڑ مچ گیا. اب وہ یہ کوٹیشن ہے اور یہ ان کی کہانی میں انہوں نے ایسے لکھا ہے، That's how they saw the ہندو مسلم فساد. گلی میں ہلڑ مچ گیا، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، کوٹھے میں سے لٹھیاں نکالی اور دم سے باہر. مجھے تو اس پر آوے ہے کہ لو جی ہم گھر میں رہیں اور وہاں کام شروع ہو جائے. اس سالی گھر والی کے چکر سے نکلا تو اس بڑیل جمنا نے گلی کے نکڑ پر آن پکڑا اور لگی رول مچانے کہ ارے بیٹا کہاں جاوے ہے، تجھے میرے سر کسوں. میں نے کہا ارے ہٹ ری ڈکریا، اما مجھ سے پوچھو وہ تو مورچہ تو گڑگاواں میں لگا تھا، میواتی تو بڑے بکٹ ہوئے ہیں، میواتی مسلمان. انہوں نے جونا گڑھ کی خبر سنی تو بس بھننا گئے، جمنا کا پانی پیا اور بس اعلان کر دیا اب گنگا کا پانی پی کر ہی دم لیں گے. جاٹ مقابلے پر آ گئے، خوب بجی، جاٹوں کے چھکے چھڑا دیے. میں نے ہریا جاٹ سے پوچھا کہ پہلوان تمہاری ہاتھی کی دم کدھر گئی؟ سالا جھیپ کے رہ گیا. یہ تھا بالکل ابتدائی زمانے میں بھی انتظار حسین کے قلم کا اعجاز، جو ایک ان پڑھ مگر جیدار قصباتی مسلمان کی زبانی آپ کے سامنے اس معاشرے کا پورا نقشہ کھینچ رہا ہے جہاں ہندو بڑھیا مسلمان گھبروؤں کو بچانے دوڑی آ رہی ہیں اور جہاں ہندو مسلمان دنگا اکھاڑے میں پالا مارنے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. ایک ایسا معاشرہ جو آپس میں ایک مضبوط بافتے کی مانند گتھا ہوا ہے، گو اس کے دھاگوں کے رنگ کتنے ہی الگ الگ کیوں نہ ہوں. اب دیکھیے فجا مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب مختار صاحب ہیں، اب بڑا اسلام مسلمان کرتے ہیں. بیچارے اللہ دیے کا تو انہوں نے کباڑا کر دیا، 200 روپے قرض لیے تھے اور مکان قرق کرا لیا. اور وہ بوڑھی جمنا روتی پھرے ہے، اس کی اتنی بڑی زمین ہے، کبھی انہوں نے اسے پھوٹی کوڑی محصول کی نہیں دی. ہم نے تو اس میں اور سیٹ میں کوئی فرق دیکھا نہیں. غریبوں کا خون چوسنے میں تو دونوں مرد ہیں. میں اسے پڑھتی جاتی تھی اور سوچتی جاتی تھی، اچھا تو یہ کچھ لکھتے تھے انتظار صاحب، تو یہی تو ترقی پسند بھی کہتے تھے. پھر آخر فرق کیا تھا؟ اتنا تناؤ کس بات پر تھا؟ بس اس وقت کے حالات، یہی سوچا بعد میں. پھر ہوا یوں کہ محمد حسن عسکری صاحب کراچی چلے گئے. میری ناچیز رائے میں انتظار صاحب کے حق میں یہ بہت اچھا ہوا. میرٹھ سے وہ اکٹھے جو خیالات اور توقعات لے کر چلے تھے ان میں عسکری صاحب کا بڑا ہاتھ نظر آتا ہے. انتظار صاحب اب اس نئے دیش کی کہانیاں لکھ رہے تھے اور یہ سیاسی کہانیاں تھیں. ماضی کی پرچھائیاں مٹتی ہوئی ہمیں سب سے پہلے اس ناول میں نظر آتی ہیں جو اس نئے وطن میں اپنے گھر کی تعمیر کے بارے میں ہے اور جہاں انہیں اپنے آنگن سے پھانسی گھاٹ نظر آ رہا ہے. اور انتظار صاحب کی کہانی، اچھا پھانسی گھاٹ نظر آ رہا ہے اور یہی وہ پھانسی گھاٹ تھا جس پر بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی. اس کے بعد ان کی کہانیوں میں ایک ٹرین، اس کے بعد کی کہانیوں میں ایک ٹرین ہے یا ایک بس ہے جو کہیں نہیں جا رہی ہے. ایک ٹرین ہے جس کا کوئی ڈبہ کٹا ہوا ہے. ایک بس جو راستے میں رک گئی ہے، جس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے اور مسافر حیران اور پریشان ہیں. ہم کہاں سے چلے تھے، ہمیں کہاں جانا تھا اور اب ہم کہاں آ گئے ہیں. ان راستوں پر وہ بسیں گزر رہی ہیں جن کے شیشے چکنا چور ہیں اور جن میں ایک بھی مسافر نہیں
اور وہ خود جس بس میں بیٹھے ہیں اس کے مسافر پریشانی میں چیمگوئیاں کر رہے ہیں. کوٹ: یار ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ظفر اس کی گھبراہٹ پر تھوڑا چکرایا. کیوں، کیا ہوا؟ یار یہ تو بھاولپور روڈ پر مڑ گئی. پھر کسی نے غصیلی آواز میں کہا: کیا ڈرائیور کا دماغ چل گیا ہے؟ اچکن پوش کہتا ہے: ارے صاحب میں اس ڈرائیور کو جانتا ہوں، یہ کئی حادثے کر چکا ہے. کمال ہے اس کا کہ سواریوں کی ہڈی پسلی توڑوا ڈالتا ہے، خود صاف بچ نکلتا ہے. یہ دوسرا راستہ. انتظار صاحب کی کہانیوں کا مجموعہ پڑھتے ہوئے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری تخلیقی زندگی میں ایک ہی کہانی لکھی ہے، اور وہ پاکستان کی کہانی ہے. اور اس بس کے مسافر ایک خواب کو بھی یاد کر رہے ہیں. کوٹ: میرے عزیز ایک بات بتاؤ. جی فرمائیے. کچھ یاد ہے کہ وہ دن کون سا تھا؟ دن؟ کون سا دن؟ جب تم نے خواب دیکھا تھا. اچھا، جب خواب دیکھا تھا. سوچ کر بولا: صاحب یہ تو اب مجھے یاد نہیں. پھر وہ کہتا ہے: میں خواب میں بندر بہت دیکھتا ہوں. اور بندروں میں کیا دیکھتا ہے اس کہانی میں؟ بس یہی کہ بہت سی روٹیاں ہیں اور ایک موٹا سا بندر ان سب روٹیوں کو اٹھا کر یہ جا وہ جا. انتظار صاحب کی کہانیوں میں ان بندروں سے واقعی بار بار ملاقات ہوتی ہے. ان میں سب سے زیادہ متاثر کن ملاقات ان کے افسانے آخری آدمی میں ہوتی ہے، جن میں آپ کہانی کے تخلیق کار سے بھی ملتے ہیں جو بندر بننے کے لیے تیار نہیں. انتظار صاحب نے کہانی کاروں کو ایک راستہ سجھایا تھا کہ جدید افسانے کو چھوڑ کر داستانوں سے رجوع کیا جائے اور اسی طرز پر ہی افسانے کہانیاں لکھی جائیں. یہ راستہ ایسا نہیں تھا جس پر 20ویں صدی کے کہانی کار چل سکتے. یہ تو کچھ ایسی توقع ہے کہ آج کا انگریز افسانہ نگار چوسر کے اسلوب میں لکھنا شروع کر دے. خود انتظار حسین اس راہ پر کبھی چلے اور کبھی نہ چلے. متعدد کہانیوں میں انہوں نے خود حقیقت نگاری کا وہی اسلوب اختیار کیا جو 20ویں صدی میں مروج ہو چکا تھا. انتظار صاحب کی انفرادیت یہ تھی کہ علامت نگاری اس حقیقت نگاری میں پیوست رہی. انتظار صاحب کے لیے ایک یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ان کی کہانیوں سے عورت غائب ہے اور عشق و محبت کا کوئی نہیں، یعنی ذکر نہیں ملتا. لیکن میں آخری آدمی پڑھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اساطیری اسلوب میں لکھی ہوئی جو نادر کہانی تھی، اس کے اندر جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا ہے ایک عورت کا، اور وہ تو بہت ہی مشکل ہے، یعنی مطلب وہ تو جدید ادب میں بھی آپ کو بے مشکل ہی نظر آتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اردو کی چند شاہکار کہانیوں میں ہے آخری آدمی، اور اس میں جن سے لطیف یعنی عورت اور مرد کے تعلق ان کی تحریروں میں جیسی گرم جوشی سے نظر آتا ہے، اس کی مثال جدید ادب میں بھی مشکل سے ملے گی. لکھتے ہیں: اسے بنت الاخضر کی یاد آئی. ایک عورت ہے کہ فرعون کی دودھیا رتھ کی سفید گھوڑی کی مانند تھی، اور اس نے بنت الاخضر، یہ میں سنانا چاہتی تھی آپ کو کہ جو جیسا کہ ایک یعنی ان کی کہانیوں کی ہی یہ بات ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں اکثر کہتے رہے کہ ان میں عورت غائب ہے، وہ عورت کا ذکر وہ جس طرح سے، یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ آپ مگر ایبسٹریکٹ میں ہی تو ہے سارا کا سارا سب کچھ. تو اب وہ جیسے لکھ رہے ہیں کہ بنت الاخضر کے لیے فرعون کی دودھیا رتھ کی سفید گھوڑی کی مانند تھی، اور اس نے بنت الاخضر کا چھپر کھٹ پٹ ٹٹولا تھا جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا. لمبے بال اس کے رات کی بوندوں سے بھیگے تھے اور چھاتیاں ہرن کے بچوں کی مانند تڑپتی ہیں، اور پیٹ اس کا گندم کی ڈھیری کی مانند ہے کہ اس کے پاس سندل کا گول پیالہ ہے، اور وہ پکارا کہ اے بنت الاخضر تو کہاں ہے، اے وہ کہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے. الیاسف بار بار پکارا تاکہ اس کا جی بھرایا، اور وہ بنت الاخضر کو یاد کر کے رویا. کہانی میں اس مرد کو، اس عورت کو یہ مرد الیاسف جو بندر بننا نہیں چاہتا بار بار یاد کرتا ہے. اختتام تک پہنچتے پہنچتے وہ کہتا ہے
قسم ہے تجھے رات کی جب وہ بھیگ جائے, اور قسم ہے تجھے رات کی جب اس کا اندھیرا تیری رگوں میں اتر آئے, تو مجھ سے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے, اے بنت الاغزر تیرے بن میں ادھورا ہوں. کہانی کے آخری پیراگراف میں الیاسف بندروں کی طرح چاروں ہاتھ پیر پر دوڑ رہا ہے اور بنت الاغزر کی بو سونگتا پھر رہا ہے. کہانی کا آخری آدمی تو بندر میں تبدیل ہونے لگا, لیکن خود کہانی کار کے لیے یہ پیشن گوئی درست ثابت نہیں ہوئی ہے. انتظار حسین آخری سانس تک آدمی کی جوانی میں رہے اور ہمیں ہماری اپنی کہانی سناتے رہے. اپنی تمام تر ذکاوت, بے پناہ تخلیقی قوت, حصے مزاح, شرافت نفس اور محبت سمیت وہ ہم سے رخصت ہوئے. اور نہ ہی راقب الحروف کو یقین ہے کہ وہ آخری آدمی تھے. یقیناً ہم میں سینکڑوں ہزاروں ایسے مرد عورتیں موجود ہیں جو بندر نہیں بننا چاہتے اور آدمی کی جون میں ہی رہنا چاہتے ہیں, لیکن ایک انتظار صاحب آج ہم میں نہیں, اور نہ ان کا کوئی نیم البدل ہو سکتا ہے. بقول شاعر, عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں. بہت اچھا, بہت شکریہ فہمیدہ, آپ نے بڑا بھرپور تجزیہ کیا اور فجہ کی آپ بیتی, اور خاص طور پہ آخری خندق جس میں جو جنگ کے لیے کھودی گئی تھی مگر جذبے اس خندق میں گر پڑے. مجھے وہ کراچی کے افسانہ نگار کی کہانی یاد آتی ہے کہ خالی پلاٹ ہے اور اس پہ جلدی سے کوئی تعمیر کر دی جاتی ہے کیونکہ محلے کے غیر شادی شدہ نوجوان اس خالی جگہ سے فائدہ اٹھانے لگتے ہیں. تو یہ آخری خندق شاید اب بھی باقی ہے اور اس میں سے چوہا باہر نہیں نکلا. اس آخری خندق کی کہانی انتظار حسین نے ہمیں سنائی. اب میں رخ کروں گا ہمارے بہت معزز ادیب, افسانہ نگار, ناول نگار اور انتظار حسین کے معاصر مستنصر حسین تارڑ. آپ نے انتظار صاحب کو دیکھا اور اب آپ انتظار صاحب کا اور عبداللہ حسین کا افسوس بھی لے کر اپنے تحریر میں آگے بڑھے ہیں. تو انتظار صاحب کو آپ نے ایک معاصر کی نظر سے کیسے دیکھا اور کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آصف فرقی نے کہا کہ یہ ایک تعزیتی میٹنگ نہیں ہے, یہ ایک سیلیبریشن ہے. دیکھیں, وہ دکھ تو ہمیں بہت طور بدستور موجود رہے گا, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک تعزیتی اجلاس میں شامل ہو رہے ہیں, اور اس دکھ کا اظہار بھی مسلسل ہوتا رہے گا. سیلیبریشن جو ہے آج بھی ہوگی اور آئندہ زمانوں میں بھی ہوگی. میرا ایک عجیب و غریب فینومینا جو ہے انتظار صاحب کا میرے سامنے آ رہا ہے, جو میرا پہلے قطعی طور پہ میرے تصور میں نہیں تھا, کہ جو وقت گزرتا جاتا ہے میں ان کو اتنا ہی زیادہ مس کرتا چلا جاتا ہوں. وہ اتنے ہی زیادہ زندہ اور حقیقت میں میرے سامنے آتے چلے جاتے ہیں اور نمودار ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب فینومینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کہہ لیجیے کہ ایک شالیمار تھے, شالیمار باغ تھے. تو ہم ان کے اندر جب جاتے تھے, ان کی روشوں پہ چلتے تھے, تو ارد گرد جو پیڑ تھے وہاں پہ عجیب و غریب پرندے بولتے تھے, دنیا بھر کے پرندے جو ہم نے پہلے دیکھے نہیں ہوئے, جو مسٹیکل پرندے تھے, جو فرید الدین عطار کے پرندوں میں سے بھی شاید کچھ وہاں سے الگ ہو کے ان شجروں میں بسیرا کرتے تھے اور وہ چہچہاتے تھے. اور جہاں آپ شاریں تھیں اس شالیمار کی, ان کے سائے میں جو ہے شہرزاد کہانیاں کہتی تھیں, اور جس طرح کہ ابھی کہا گیا کہ کہیں کہیں بندر بھی اچھل کود کرتے تھے. تو یہ ایک پوری دنیا تھی جس میں ہم داخل ہوتے تھے تو اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور ایک اور دنیا میں چلے جاتے تھے. اب یہ ہوا کہ بھئی یکدم دیکھتے ہیں تو وہ شالیمار وہاں پہ موجود نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس شالیمار کو مس کرنا ہے. وہ جو اس کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے ہم نے ظاہر ہے غمگین تو ہونا ہی ہے. مجھے ایک اور بات یاد آئی. اب ان کا جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ان کا جو ایک رشتہ تھا, تو 50 برس پہلے ایشور ناہید کے کرشن نگر والے گھر میں, جہاں یہ باقاعدہ مطلب ہے کہ حلیم گھوٹتی تھی پورا دن, اور پھر صوفی صاحب بھی آتے تھے اور فیض صاحب بھی آتے تھے اور انتظار صاحب بھی آتے تھے. وہاں سے یہ رشتہ شروع ہوا اور یہاں آکسفورڈ کے جتنے بھی سیشن ہوئے ہیں ان تک وہ چلا آیا. بلکہ کل صبح جب میں ہوٹل کے ڈائننگ روم میں داخل ہوا ہوں تو مسعود اشر اور زورا نگاہ بیٹھے ہوئے تھے, کھڑکی کے ساتھ ہلکی سی دھوپ تھی,
اور مان مجھے یاد آیا کہ پچھلے برس ایگزیکٹلی اسی مقام پر انتظار صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. تو یہ ایک اور لمحہ تھا جب میں نے انہیں بہت مس کیا. ایک اور بات یہ کہ بھئی پیگمیلین مسعود صاحب کو بھی باقیوں کو بھی پتا ہے, برنارڈ شاہ کا, جس کا مائی فیئر لیڈی کے حوالے سے فلم بھی بنائی, پلے بھی چلا, تو اس کا ایک بہت مشہور گانا تھا کہ آئی ہیو گرون ایکسٹمڈ ٹو یور فیس. تو ہمیں بھی ان 50 سالوں میں انتظار حسین کے چہرے کی عادت ہو گئی تھی. اب وہ چہرہ دکھائی نہیں دیتا تو ظاہر ہے کہ ہم رنجیدہ تو ہوتے ہیں. یہ کتاب جو چھپی کل ہی مجھے ملی, پرسوں, ابھی میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا, لیکن میں نے آصف سے کہا تھا کہ بہت اچھی پروڈکشن, اور یہ ایک آغاز ہے. کیونکہ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اردو میں لکھنے والے جو ہیں, اتنے اچھے لکھنے والے ہیں, ان کو نوبل کیوں نہیں ملتے؟ تو میں کہتا ہوں کہ ان کے ترجمے ہی نہیں ہوتے. اب پاموک کا ترجمہ نہ ہوتا یا سراماگو کا نہ ہوتا, اوریجنل تو وہ پورچگیز میں لکھ رہے ہیں, ٹرکش میں لکھ رہے ہیں, نجیب محفوظ عربک میں لکھ رہے ہیں, اسماعیل قذارے حالانکہ ان کو نوبل نہیں ملا وہ البانی میں لکھ رہے ہیں. تو جب تک ہمارے ہاں ترجمے نہیں ہوں گے, بڑے جو انعامات ہیں, انٹرنیشنل انعام ہیں, ان تک ہماری رسائی نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلا قدم ہے, اور یہ پہلی کتاب نہیں ہونی چاہیے. انتظار صاحب کے اب دیکھیں نا, بستی کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اور وہ فوری طور پر بکر پرائز کے لیے نامینیٹ ہو گئے. اسی طرح اور بھی ان کے کام ہے, اور لوگوں کا بھی کام ہے. عبداللہ حسین کا بھی ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. یہاں میں یہ تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ آصف صاحب کو ذرا سا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اس دفعہ عبداللہ حسین کی کسی کتاب کے حوالے سے یا ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی کوئی سیشن ہونا چاہیے تھا. یہ میں بہت ساری باتیں کراچی کے سیشن میں انتظار صاحب کے بارے میں کر چکا ہوں, اور ایک دفعہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ ان کی جو محبت ہے, مجھے کبھی پتہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں میرے لیے اتنی محبت. کچھ 5-6 ماہ پہلے ہوا میرے ساتھ بھی کہ میں مطلب کریٹیکل ہو گیا, میرے 3-4 آپریشن ہوئے اور بچے سارے جمع ہو گئے. یہ آپ کو پتہ ہی کہ جو لوگ جن کے بچے باہر ہوتے تو ذرا سا کوئی مسئلہ ہو تو فوراً ان کو بلا لیا جاتا ہے, کیونکہ اگر وہ نہ آئے تو وہ والدہ صاحبہ یا والد صاحبہ کو 8-10 دن سرد خانے میں پڑے رہتے ہیں. تو اس امکان کو رد کرنے کے لیے وہ میرے بچے بھی آگے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے. تو اس قسم کی کیفیت تھی. تو ایک روز میں نے دیکھا کہ انتظار صاحب, اور اس وقت خاصے لاغر تھے, عبداللہ اپنا مسعود اشر کا سہارا لے کر میرے جو ہے کمرہ اس میں داخل ہوئے ہیں, اور وہ ایک دم اس طرح جس طرح ڈریم ہوتا ہے اس طرح ہے. کیونکہ وہ میں اس وقت بھی ایک وہ اس حالت میں تھا تو مجھے یقین نہ آیا کہ یہ, کیونکہ انتظار صاحب بھی خود ایک فینٹسی تھے, اپنی زمانے میں بھی کوئی صاف طور پہ دکھائی نہ دیتے تھے, اور نہ ان کی تحریروں میں وہ کلیئرٹی تھی جو ہم ڈھونڈتے تھے. ایک ایبسٹریکٹ سا مطلب ایک دھندہ میز وہ سما ہوتا تھا. تو بعد میں ظاہر ہے کہ انہوں نے خبر گیری کی اور مجھے کہا کہ تم اچھے نہیں لگتے اس طرح بستر میں لیٹے ہوئے نا. تو مسعود سے بعد میں نے شکایت کی کہ آپ نے خامخواہ ان کو تکلیف دی. کہنے لگے کہ تم امیجن نہیں کر سکتے کہ جب انتظار صاحب کو علم ہوا کہ تم بیمار ہو تو یہ کتنے بے چین ہو. تو یہ جو محبت تھی جس کے بارے میں لا علم تھا, یہ ان کے دل میں تھی, اور وہ شروع سے تھی. وہ ان کے ساتھ میری بہت ساری ملاقاتیں بھی رہیں. وہ بلکہ میں نے ایک اس میں فکرہ یہ بھی لکھا تھا کہ جب میں گیا ہوں, جب وہ بیمار ہوئے تو میرے دل میں یہی آیا کہ بھئی اس وقت میں ان کی حالت بیان نہیں کرنا چاہتا. بہرحال وہ آخری دموں پر تھے, اس میں وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے. تو میں نے کہیں لکھا بھی کہ میں نے کہا کہ انتظار صاحب آپ ساری عمر ہماری خبر لیتے رہیں اپنے کالموں میں, ہم آج آپ کی خبر لینے آئے ہیں تو آپ بات ہی نہیں کرتے. تو یہ ان کا جو ریلیشن شپ تھا اسٹرینج ہمارے اور ان کے درمیان, تو دن بدن وہ زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے. آخری بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ بھئی مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ کہ یہاں پہ پروین شاکر کے حوالے سے ایک کارنر ہے, عبداللہ حسین کے حوالے سے ایک ہال ہے, انتظار حسین کے حوالے سے ایک ہال ہے. میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایک پرماننٹ فینومینا ہے اور ان ہالز کو واقعی ان کے نام کر دیا گیا ہے, اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی, اور وہاں پہ ان کی تصویریں لگ سکتی ہیں, چھوٹے میوزیم بن سکتے ہیں. ریزن بینگ کہ آپ کا یہ ادارہ جو ہے لوک ورثہ کہلاتا ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انتظار حسین اور عبداللہ حسین سے زیادہ بڑھ کر قیمتی لوک ورثہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ شکریہ.
इंतज़ार हुसैन शालीमार की तरह एक खूबसूरत बाग थे जिसमें खुश लहान परिंदे चहचहाते थे और कभी कभी बंदर भी उछलते थे। तारड़ साहब ने बात की। एक तो तर्जुमे के हवाले से छोटी सी बात ये कहना चाहिए कि ये किताब, इसमें जो तहरीरों का इंतखाब है वो इंतज़ार साहब को वो फहरिस्त बना के दिखाया था। उन्होंने कहा भाई जो समझ में आ रहा है कर लो, मैं कुछ नहीं कह सकता। और जब ये किताब जो दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के रिसाले मैनुआ की खुसूसी इशाअत के लिए तैयार की गई, तो ये कहानियाँ सबसे पहले उन लोगों के पास गईं जो उर्दू मुहावरा, रोज़मर्रा और इंतज़ार साहब की ज़बान उससे ना वाकिफ़ थे, ना वाकिफ़ हो सकते थे। और हमें निहायत खुशगवार हैरत हुई कि उन अफसानों ने, उन मज़ामीन ने कितना कम्युनिकेट किया। ये रिसाला छप के आया तो अभी मुझे उन लोगों ने बताया कि वाशिंगटन में एकेडमी ऑफ राइटर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है अगले साल 2017 में, और वो इस किताब के हवाले से एक पैनल डिस्कशन रखना चाहते हैं। तो जो कहानी इंतज़ार साहब ने शुरू की, अब उसको एक ज़माना सुनना चाहता है। हालांकि इंतज़ार साहब खुद तो दास्तान कहते कहते सो गए। आपने किश्वर नाहिद का हवाला दिया और उस ज़माने को याद किया जब वो हलीम पकाया करती थी। पकाती तो खैर अब भी हैं, बहुत कुछ पकाती हैं, और चूँकि मुझे उनके घर खाना भी खाना है तो मैं खाने के बारे में नहीं, इंतज़ार साहब से जब उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने इंतज़ार साहब को देखा और इंतज़ार साहब के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होते हुए देखी। वो घर देखा जिसको हम तस्करा में पढ़ते हैं, वो माहौल देखा। तो आपने जो एक इंतज़ार साहब को रंग बदलते हुए और मुख्तलिफ अंदाज में सामने आते हुए देखा, उसके बारे में बात करें। शुक्रिया। मैं फर्स्ट ईयर में थी कि जब अफसानों का मजमुआ कंकरी इंतज़ार हुसैन का सामने आया। अब मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे पढ़ते हुए लगा कि जैसे मेरी अम्मा बोल रही है। जगह जगह वो मुहावरे थे, जगह जगह वो बातें थी। फिर हम 3-4 लड़कियां थी जो बैठ के ये कहती थी कि ये शख्स जो है, हमें पता ही नहीं था कि ये बुलंदशहर से आए हैं, तो कहानी तो ऐसी लिख रहा है जैसे वो यूपी की डिबाई या बुलंदशहर से है। वो कहानी चलते चलते मेरे साथ उनकी सारी कहानियाँ चलती रही। मुझे तो जब इस वक्त तुमने कहा तो मुझे इस वक्त भी और 10,000 दफ़ा शेर अफसोस इसलिए याद आता है कि मैंने जो कुछ बांग्लादेश बनने से पहले अक्टूबर सन 70 में ढाका में देखा था, वो मैं रोते रोते इंतज़ार साहब को बताती गई थी कि मैंने क्या देखा है। और फिर जब वो उन्होंने उसको कहानी बनाई है तो क्या कमाल कहानी बनाई है कि मैं अब भी पढ़ती हूँ तो रो पड़ती हूँ, क्योंकि बंगाली ऐसे ही आपसे अलहदा नहीं हुए, उनके साथ बहुत कुछ हुआ, और जो कुछ हुआ उसका थोड़ा सा किस्सा शेर अफसोस में आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन बस्ती भी जब आप पढ़ते हैं तो बस्ती में पूरा किस्सा माजी के होने के साथ साथ आखिर जो आता है वो बशारत है, और वो बशारत की बात करते हैं। ये बशारत उस वक्त तक उनके अंदर जिंदा रही और बात करते रहे, और बकौल फहमीदा रियाज के कहते रहे हम लोग अलग हैं और तुम लोग अलग हो। मुझसे कहते थे कि तुम तरक्की पसंद लोग अलग हो और हम अलग हैं। लेकिन जब वो ज़माना आया जिसका नाम लेते हुए मुझे घबराहट ही नहीं, मुझे लाहौल वला कुव्वत कहना पड़ता है, 1977 का, तो उस वक्त से इंतज़ार साहब भी बहुत बददिल हो गए, बहुत बददिल हो गए, और ये सोचते रहे कि अब क्या होगा इस मुल्क के साथ। एक और उनके साथ ट्रेजेडी हुई। सबसे पहले उनके दोस्त नासिर काज़मी गए, उसके बाद शोहरत बुखारी लंदन चले गए, अंजुम रूमानी मौलवी हो गए,
یہ बड़ा अलमिया था। یہ سب یہ اور مظفر علی سید اس زمانے میں نہیں پاکستانی نہیں ہو گئے، وہ اس آدمی کی تقریریں لکھ رہے تھے جس کا نام میں لینا نہیں چاہتی. تو اس زمانے میں انتظار حسین بالکل اکیلے ہو گئے تھے اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں. وہ بہت مجھ سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ میں نے ان کی ایک طریقے سے ولیمہ بھی کیا تھا اپنے گھر میں اور سب لوگوں کا یہ کیا تھا. اور ان کی شادی میری شادی کے 10-12 برس کے بعد ہوئی تھی. لیکن یہ کہ جو باتیں ان کی خاص تھیں وہ ان کی کتابوں میں آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہیں. میں کہانی کیوں لکھتا ہوں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کیوں لکھتے ہیں، لیکن ایک بات جو انہوں نے کبھی نہیں بتائی جس کو میں نے بہت کھوجا. میں نے کہا کہ آپ نے عالیہ سے محبت کی؟ کہتے ہیں میری بیوی ہے. میں نے پھر پوچھا میں آپ نے محبت کی؟ پھر انہوں نے کہا دیکھو ایسی باتیں نہیں کرتے. پھر میں نے کہا کہ آپ کے یہاں عورت بہت کم ہے. میمونہ آگے سمندر ہے میں نظر آتی ہے، وہ بھی گھبرائی ہوئی ہے، اس کو بھی کوئی رشتہ نہیں ملتا ہے. صابرہ ہے، اس کا بھی کوئی زندگی کا آسرا نہیں ہے. آپ کو میرے ملک کی عورتوں میں یہی چیز نظر آئی؟ انہوں نے کہا واقعی تم لوگوں کے آنے کے بعد کہ تم لکھ رہی ہو اور مولوی کا مقابلہ کر رہی ہو، مجھے پہلے ایسی عورتیں نظر نہیں آئی تھی. میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ کچھ نام نہ لینا شروع کر دیں. ایک دفعہ انتظار صاحب سے میں نے پوچھا بھی تھا کہ وہ فلاں، تو انہوں نے اس کا جواب دیا اور پھر کہا اب تم یہ سب باتیں لکھ نہ دینا. تو یہ ضرور ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ باتیں آئی تھیں. مگر میں عالیہ بھابھی کا ایک فقرہ سنا کے پھر آگے بڑھوں گا. عالیہ بھابھی سے میں نے پوچھا کہ آپ نے شادی سے پہلے انتظار صاحب کی تحریریں پڑھی تھیں؟ کہنے لگی اخبار میں پڑھتی تھی شعر نامہ اور سوچتی تھی کہ یا اللہ یہ شخص کبھی گھر میں بھی رہتا ہے، کیونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ گھر میں نہ رہنے والے آدمی کا گھر انہیں ہی بسانا ہے. مسعود اشر صاحب، آپ نے انتظار صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ایک زمانے سے ترقی پسندی کے باوجود، اور وہاں تک دیکھا کہ لٹریچر فیسٹیول میں آپ اور وہ ایک ہی فلائٹ سے آتے تھے، ایک ہی میز پہ بیٹھ کے کراچی کے سمندری بگلوں کو کھانا کھلاتے تھے اور سمندری بگلوں کے ساتھ لڑکیوں کو آٹوگراف دیتے تھے. تو یہ جو سفر کا احوال ہے کچھ یہ سنائیے. شکریہ. یہ آخری بات کے لیے تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ کیا ہوتا. آپ نہ بتائیے، میں تارڑ صاحب سے پوچھ لوں گا. لیکن یہ کہ میں اصل میں اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مستنصر نے جو کہا نا نوبل پرائز کا، نوبل پرائز ملنے سے آدمی بڑا رائٹر نہیں ہو جاتا. ہمارے بہت بڑے بڑے رائٹرز کو نوبل پرائز، دنیا کے ٹالسٹائی کو نہیں ملا تھا نوبل پرائز، اور اس کو لارنس کو نہیں ملا تھا نوبل پرائز. تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے ہو گئے. نوبل پرائز ایسے پرائز بے شمار لوگوں کو ملتے رہتے ہیں. آپ نوبل پرائز کا ذرا تاریخ دیکھیں کیسے کیسے گھٹیا لوگوں کو انعام ملا. اچھا، تو بہرحال اب یہ بات کہ انتظار چلے گئے یا نہیں چلے گئے، چلا گیا. میں تو چلا گیا کہتا ہوں اس لیے کہ میرا ان کے ساتھ تم کا رشتہ تھا. تو میرے لیے تو وہ نہیں گیا. مجھے تو اب تک اس کے کانوں میں اس کی آواز آتی رہتی ہے. صبح ہی صبح فون آتا تھا، مسعود اشر آج تم کیا کر رہے ہو، یا فلاں صاحب مسعود اشر وہ فلاں کتاب تم نے پڑھی نہیں پڑھی. یعنی اس طرح کی. اور پھر اتفاقی ہے ہم ہفتے میں 2 مرتبہ پابندی سے ملا کرتے تھے، ویسے بھی ملتے تھے. ایک مرتبہ ہم نیرنگ گیلری میں شام کو بیٹھتے تھے اتوار کو، اب بھی بیٹھتے ہیں لوگ سوائے ان کے بھی. اور ایک مرتبہ ہم ہمارے دوست ہیں ایرج مبارک، ان کے گھر بیٹھتے تھے. پھر یہ کہ جیسا ابھی کہا سفر بھی کیا. میرے نزدیک انتظار حسین 5-6 ہزار سال پرانا آدمی بھی تھا اور نیا آدمی بھی تھا. وہ آدمی یہ تھا، دیکھیے بات یہ ہے کہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو تہذیبی انسان ہے اس لحاظ سے، اس لیے کہ میں تہذیب کو 1947 سے نہیں شروع کرتا، میں اپنی تہذیب کو 5-10 ہزار سال پہلے سے
शुरू करता हूँ, इसलिए कि टैक्सिला, मोहनजोदड़ो और ये सारे जो है ये हमारी तहजीब का हिस्सा हैं और इंतज़ार हुसैन उसका नुमाइंदा था। तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि इंतज़ार हुसैन आखिरी आदमी था जिसे हम गंगा जमनी आदमी कहते हैं या हिंद मुस्लिम तहजीब, इसे मुस्लिम तहजीब भी कहते हैं। और ये आसिफ ने पिछली मरतबा कहा था कि इस गंगा जमुना में रावी का पानी भी शामिल हो गया था और इससे मिलके इंतज़ार हुसैन बना था। और ये वाहिद आदमी था जिसने हिंदू देवमाला को भी बड़े गौर से पढ़ा था और इस्लामी देवमाला अगर कोई हो सकती है और है, इसलिए कि हमारी जो बास कहानियां वो देवमाला ही कहानियां हैं, तो अगर हमारी देवमाला हो सकती है तो उसमें भी वो तैरा हुआ था और उसने जितना इन चीज़ों को अपने अंदर जज्ब किया था, हम में से जितने पुराने हमारे उर्दू लिखने वाले हैं या नए लिखने वाले हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इन तहजीबों को अपने अंदर जज्ब करके उसके साथ निकाला था। आप उसको तहरीर के अंदाज को देखें कि पहले वो जब लिख रहे हैं, उसने शुरू किया तो सीधी सादी कहानियां थी, कयूमा की दुकान और ये इस किस्म की, जो कि बिल्कुल ही एक ऐसा मालूम होता था कि एक तहजीब उसके अंदर की जो छोड़ आया था वो शुरू किया है। फिर वो इस्लामी तारीख में चला जाता है, हमारे बुजुर्गों के मलफूजात को वो अपना हिस्सा बनाता है और उसके साथ वो शुरू करता है। फिर उसके बाद वो उसको चलते चलते हिंदू देवमाला में चला जाता है। बोझ जो जातकें हैं, बोझ जातकों का उसने बोझ जातकों को उसने री इंटरप्रेट किया और उन री इंटरप्रेट इस तरह किया कि उन जातकों को और जो कथा सरित सागर की कहानियां थी या पंचतंत्र की कहानियां थी उनको आज के हवाले से समझा और उसे हमें समझाने की कोशिश की। ये हमारे यहाँ आज तक कभी नहीं हुआ था। ठीक है, लिखा गया, अजीज अहमद ने भी तारीखी कहानी लिखी है और बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन जिस इंतज़ार हुसैन ने लिखा, दूसरी जो इन्होंने भी, आसिफ ने मुझसे कहा भी था कि मैंने एक मरतबा ये कहा, सबसे बड़ा हथियार उसकी ज़बान था। जो ज़बान इंतज़ार हुसैन ने लिखी वो न किसी के हिस्से में आई और खैर किशोर ने लिखा भी था, काश मैं ऐसी ज़बान लिखी होती, उस जैसी ज़बान किसी ने नहीं लिखी। अच्छा, वो ज़बान ऐसी नहीं थी कि जो दास्तानी ज़बान हो या कोई जैसा किसी पुरानी उसकी ज़बान हो, वो हमारी बोलचाल की ज़बान थी। जिस तरह हम बोलते हैं, जिस तरह हम अपने आप का एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरह अपना इजहार करते हैं, उस तरह इंतज़ार हुसैन ने छोटे छोटे जुमले। और एक बात मैं जो नए लिखने वाले या पुराने लिखने वाले बात कहूँ, छोटा जुमला लिखना इंतहाई मुश्किल काम है। आप मुश्किल ज़बान तो लिख सकते हैं और जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह के जुमले चले आते हैं वो तो लिख सकते हैं, लेकिन छोटा जुमला लिखना और ऐसा जुमला लिखना जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर सकते हो, इंतहाई मुश्किल काम। हाँ, यानी वही ना, वो लिखना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है कि इंतज़ार हुसैन ने जिस चीज़ को देखा, जिस तरह के, जिसे हम कहा करते हैं कि हिजरत का जो हवाला है वो कुरतुलैन के यहाँ भी है और इंतज़ार के यहाँ बहुत ज़्यादा है। वो हिजरत का हवाला इस तरह है, हमने हिजरत शुरू की थी एक यूटोपिया की तरफ और वो यूटोपिया हमारा जो है वो डिस्टोपिया बन गया। और ये जो डिस्टोपिया है, इंतज़ार हुसैन इस डिस्टोपिया का तर्जमान है और उसको, उस डिस्टोपिया को जिसने इस अंदाज से तर्जमा किया, वो कहता है ना कि मैं आशोब की कहानियां लिखता हूं, यानी वो आशोब जो सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों का मुकद्दर नहीं है, आज दुनिया भर के मुसलमानों का मुकद्दर बन चुका है और वो आशोब था जिसका इंतज़ार हुसैन सबसे बड़ा तर्जमान था। यूटोपिया की तलाश में निकले और डिस्टोपिया में चले आए, तो ये इंतज़ार हुसैन की नावलों का वो सफ़र है। सैफ महमूद साहब, मैंने आपको आखिर के लिए सैंत के रखा हुआ था, इसलिए कि आप इंतज़ार हुसैन के हवाले से सरदार जाफरी की एक नज़्म पढ़ना चाह रहे हैं, तो इंतज़ार हुसैन के सेलिब्रेशन में तरक्की पसंदी की आवाज़ शामिल ना हो, ये कैसे हो सकता है? जी, मैं इंतज़ार साहब को सरदार जाफरी साहब की इस नज़्म से ख़िराज अक़ीदत पेश करना चाह रहा हूँ। फिर एक दिन ऐसा आएगा, आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुम्हलाएंगे और बरगे जुबा से नुत्क़ सदा की हर तितली उड़ जाएगी।
एक काले समंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई, फूलों की तरह से हंसती हुई सारी शक्लें खो जाएंगी। खून की गर्दिश, दिल की धड़कन, सब रागनियां सो जाएंगी। और नीली फिजा के मखमल पर हंसती हुई हीरे की ये कनी, ये मेरी जन्नत, मेरी जमीन। इसकी सुबहें, इसकी शामें बेजाने हुए, बेसमझे हुए एक मुश्त गुबारे इंसान पर शबनम की तरह रो जाएंगी। हर चीज भुला दी जाएगी यादों के हसीन बुतखाने से, हर चीज उठा दी जाएगी। फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहां है महफिल में, फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहां है महफिल में। लेकिन मैं यहां फिर आऊंगा, बच्चों के दहन से बोलूंगा, चिड़ियों की जुबान से गाऊंगा। जब बीज हंसेंगे धरती में और कोपले अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, मैं पत्ती पत्ती, कली कली अपनी आंखें फिर खोलूंगा। सर सब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तोलूंगा। मैं रंग हिना, आहंग गजल, अंदाज सुखन बन जाऊंगा। रुखसारे उरूस से नौ की तरह हर आंचल से छन जाऊंगा। जाड़ों की हवाएं दामन में जब फसल खिजा को लाएंगी, रहनों के जवा कदमों के तले सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदाएं आएंगी। धरती की सुनहरी सब नदियां, आकाश की नीली सब झीलें हस्ती से मेरी भर जाएंगी। और सारा जमाना देखेगा हर किस्सा मेरा अफसाना है, हर आशिक है सरदार यहाँ, हर माशूका सुल्ताना है। मैं एक गुरेजा लम्हा हूं अय्याम के अफसू खाने में, मैं एक तड़पता कतरा हूं मसरूफ सफर जो रहता है माजी के सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने में। मैं सोता हूं और जागता हूं और जाग के फिर सो जाता हूं, सदियों का पुराना खेल हूं मैं मर के अमर हो जाता हूं। बहुत अच्छा। अय्याम के अफसू खाने में शायद ये इंतजार हुसैन साहब का ही जिक्र है, उन्हीं का अफसाना है और उन्हीं का सेलिब्रेशन है। मैं चाहूँगा कि कुछ अगर मुख्तसर सवाल ऑडियंस में से हो तो हम उनका जवाब देने की कोशिश करें इंतजार हुसैन के हवाले से। और अगर कोई सवाल या तासुर न हो तो हम इस सेशन को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये बताओ, किश्वर आप भी सवाल पूछ सकती हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये कहानियाँ तर्जुमा करना उस मंजिल से, बल्ला साहब से तो मैंने बातें की थी। किशोर माइक ले लें। ये कहानियाँ तर्जुमा करना इसलिए मुश्किल थी कि जब मेरी किताब बुरी औरत की कथा दुर्दाना तर्जुमा कर रही थी तो जैसे मेरा फिक्रा आया था उसमें, अम्मा जब ससुराल आई थी गोया नीम का पेड़, समंदर में नीम का पेड़ जमाने आई थी। उसने कहा इस फिक्रे का तर्जुमा क्या करूं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम कोशिश कर लो, कुछ बता दो कि कितने मुश्किल हालात में आई थी, बस ये करो। इंतजार हुसैन के यहाँ तो इतने खूबसूरत मुहावरे हैं, तुम किस मंजिल से गुजरे हो जब तुम तर्जुमा कर रहे थे? अच्छा, ये दिलचस्प, मैं दो वाकयात शेयर कर लूं। अभी इंतजार साहब देखिए बार बार ट्रांसलेट होते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी में भी अपनी ताकत गुम नहीं करते, खोते नहीं है वो ताकत। आगे समंदर का तर्जुमा किया हमारी सैफ साहब वाकिफ है, रक्षिंदा जलील ने, बड़ा अच्छा तर्जुमा है। उसका जब तर्जुमा हो रहा था तो एक दिन रक्षिंदा जलील का फोन आया कि भाई इसमें बाज़ हवाले हैं, और जाहिर है कि इंतजार साहब को बाज़ शिया रिवायात से बहुत शगफ था। उन्होंने कहा कि इसमें एक मजहबी इस्तिलाह आई है और मैंने हिंदुस्तान के कई शिया उलमा से पूछा कि ये पांचवी कौमियत क्या होती है, मगर कोई शिया आलिम ये नहीं बता सका। तो मैंने रक्षिंदा से कहा इसके लिए शिया आलिम होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक और बात थी। तो आप पांचवी कौम, हाँ, कराची का होना जरूरी, कराची का होना भी ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जब बस्ती का मुझसे दीबाचा लिखने के लिए कहा गया जो न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में छपा, मैंने वो दीबाचा लिखा
تو اس کے جو ایڈیٹر تھے فرینک ایڈورڈز, جو بہت اچھے کرٹک بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اور جدید فکشن پہ بہت اچھی نظر رکھتے ہیں, انہوں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو تم نے اس میں لکھا ہے 1971, تو آخر 1971 میں کیا ہوا تھا؟ مجھے تو کچھ نہیں معلوم. تو جس شخص کو 1971 نہ پتا ہو اس کو وہ ناول اتنا معنی خیز اور ماڈرن نظر آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ زبان کی چاشنی کے علاوہ بھی انتظار حسین میں بہت کچھ ہے. محاورہ بھی آپ ان سے لے لیجئے, وہ صرف محاورے کے بل پر نہیں کھڑے ہیں. پتہ نہیں آپ کا جواب ہے یا نہیں ہے. بہرحال میرے پاس تو یہ بھی ہے کہ انتظار حسین نے, جیسے تم نے شروع میں کہا تھا اور مسعود نے بھی کہا, کہ پورا یا شیخ کہ ہماری روایت کو زندہ کیا, اور پھر مہابھارت اور کہہ کے انہوں نے اس ہندو روایت کو ہندو روایت میں نہیں لکھا, ہندو مسلم روایت کو مشترک کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ان کا ذہن جو تھا سن 77 سے بدل گیا تھا. وہ کچھ اور, وہ اب کہانیوں میں تلمیحات اور اصلاحات یا شیخ نہیں لاتے تھے, اب وہ اس لڑکے کی کہانی بھی لاتے تھے جس کو سڑک پہ پھانسی دی گئی تھی, اور جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ٹفن کیریئر لے کے آئے تھے کہ تماشا ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اصل میں انتظار صاحب بہت, اور میں یہ سوال مسعود اشر صاحب سے, تارڑ صاحب سے, فہمیدہ سے, صاحب سے, سبھی سے پوچھنا چاہوں گا. انتظار صاحب کبھی کبھی اپنے پڑھنے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم سب سمجھتے رہے کہ ان کی کہانیوں میں سیاسی جہت نہیں ہوتی, یہ تہذیبی معاملہ ہے, رونا دھونا بہت ہے, ماضی ہے. مگر اب پتہ چلتا ہے کہ انتظار صاحب تو مستقل سیاست پہ لکھ رہے تھے, اور وہ برابر تہذیب کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے کے کا حال بھی لکھ رہے تھے. مسعود اشر صاحب یا تارڑ صاحب, آپ میں ایک کتاب اور ڈسکس کر لو تم سب اپنی دانش. کتابیں تو سبھی ڈسکس کرنے والی, لیکن دیکھیں کچھ اس کے حوالے سے بات چلائیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ تو اول تو یہ ہے کہ لکھنے والے کی بات کا اعتبار نہ کرو. وہ کچھ اپنے بارے میں جو کچھ کہتا ہے اس کا کبھی مت اعتبار کرو. آپ کو خود چاہیے کہ اس کو انٹرپریٹ کریں کہ آپ کس طرح سمجھتے ہیں یا اس کا پڑھنے والا کس طرح سمجھتا ہے. انتظار نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں سیاست پہ بات نہیں کرتا, نہ میں سیاست پہ لکھتا ہوں, لیکن ان کے ساری کہانیاں, سارے افسانے, اب آگے سمندر ہے تو پورا سیاست ہے, پھر بستی بھی پوری کی پوری سیاست ہے جس میں سارے واقعات آیا کرتے ہیں, تو بہت زیادہ اس کے اندر سیاست انتظار ہے. اور اس نے جس چیزوں کو جس طرح دیکھا, اب تو یہ کہ ہم سیاست سے الگ رہ کیسے سکتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے, اور خاص طور پہ پاکستان کی جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کے اندر کیسے رہ سکتے ہیں. انتظار حسین نے اسی طرح ان کے افسانوں کا ترتیب دیکھیں جس طرح چلا آتا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں انتظار حسین نے اس کو اسی طرح پیش کری, اور وہ سیاست ہی تھی. آگے سمندر تک آپ دیکھ لیں جس کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو اب یہ آپ اس میں کچھ اضافہ کر. جی دیکھیے, میں یہی مطلب آپ کو اس میں سے پڑھ کر ہی سناؤں گی, کیونکہ اب جو بات ہو رہی ہے اس پر میں نے لکھا تھا اس کے اندر. دیکھیے, انتظار صاحب کی انفرادیت یہ تھی کہ علامت نگاری وہ حقیقت نگاری میں پیوست کرتے تھے. ان کو یہ بھی خوب احساس تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. دوسرا راستہ ان کا افسانہ جو ہے, میں ایک مسافر اینٹیں برساتے جلوس کو دیکھ کر ہندو مسلم فساد یاد کرتا ہے, تو دوسرا مسافر کہتا ہے غلط مثال نہ دو, وہ ہندو مسلم معاملہ تھا. اور یہ کیا ہے؟ پہلا مسافر پوچھتا ہے یہ پیدل سوار کا معاملہ ہے. دوسرا مسافر جواب دیتا ہے تو پیدل سوار کا معاملہ یا ہمارے معاشرے میں جو ٹکراؤ ہوتے ہیں ان کی زیریں رو میں جو طبقاتی کشمکش موجود ہے, انتظار حسین صاحب اس سے خوب واقف تھے. لیکن وہ لوہگر گئے معاشرے میں انسانی اور اخلاقی قدروں کے زوال کے, جس میں وہ بندر بھی ہے جو دوسروں کو بھوکا چھوڑ کر سب روٹیاں اٹھا کر بھاگ گیا ہے. کہ سماجی انصاف ان کے فکری تانے بانے میں ایک اخلاقی اور تہذیبی قدر بن کر
किया आया है, अगर हम उसकी शनाख्त कर सकें। जी, अच्छा, सवाल करने से पहले मैं आपको एक इत्तला देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। इंग्लैंड में रहती है एक बच्ची है, लड़की है, अमीना नाम है, उसने इंतजार हुसैन का पोर्ट्रेट बनाया है। अब वो पोर्ट्रेट शायद यही कहीं है, अगर मेरा ख्याल है अगर उसे ले आए तो अच्छा दिखा दें, इसलिए कि उसकी हमें कद्र करना चाहिए उस लड़की की, और उस लड़की ने बहुत मेहनत की है जी, और नहीं खैर उसका तो इंतज़ार साहब की तस्वीर हमारे साथ है, हमारे सामने है, और वक्त तमाम हुआ, मदा बाकी है। इंतज़ार साहब का जिक्र भी होता रहेगा, उनकी बातें भी होती रहेंगी, उनकी किताबें भी हम पढ़ते रहेंगे। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। ये किताब यहाँ मौजूद है ऑक्सफोर्ड वालों के पास।